بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی اس گفتگو میں ہم تذکرہ کریں گے دنیا اسلام کے عظیم سپوت حضرت قبلہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ اسلام میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ایک ایسا عظیم سلسلہ ہے جو بر صغیر کے علاوہ عرب ممالک کے اندر بھی موجود ہے، اور آپ کے سلسلے سے نسبت رکھنے والے اس وقت سلسلہ نقشبندیہ کے بہت سارے بزرگ وہاں پر موجود ہیں، جن میں کثیر تعداد تقریباً 80% جو ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ حضرت مجدد کے ذریعے سے سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت عالم اسلام کے اندر کس قدر مشہور ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا دور 971 ہجری سے 1034 ہجری تک ہے، یعنی اسلامی تاریخ کے حساب سے آپ نے تقریباً 63 سال کی عمر شریف پائی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے مکمل فرمائی، اور اس کے علاوہ مزید علوم دینی کی تحصیل کے لیے حرمین طیبین بھی حاضر ہوئے، اور وہاں کے مشہور علماء کرام سے جن میں حضرت قبلہ یعقوب صرفی کشمیری رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت شامل ہے، ان سے آپ نے سند حدیث حاصل کی۔ اور حضرت قبلہ یعقوب صرفی یہ حضرت شیخ ابن حجر ہیتمی مکی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے استاد نے سند حدیث عطا فرمائی، اور سند حدیث عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ مجھے حدیث مسلسل بالاولیت بھی سنائی، تو مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے محدثین کے زمرے کے اندر شامل کر لیا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی شخصیت اس حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر پھیلنے والے دین کے خلاف فتن فساد کا سختی سے مقابلہ کیا اور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ آپ کے دور کے اندر اس وقت کے بادشاہ شہنشاہ اکبر نے، جو اپنے نام کے ساتھ اکبر لکھتا تھا، اس نے اس وقت اپنا خود ساختہ ایک دین الہی ایجاد کیا، اور دین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آپس میں گہری معاشرت پیدا کی جائے، اور اس نے یہ حکم عام کر دیا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی بھائی۔ شراب کو حلال قرار دے دیا گیا، اور گائے کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی گئی، اور کئی علاقوں کے اندر جبراً مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان شادیاں کی گئیں جن کو خود مسلمانوں اور ہندوؤں نے بھی پسند نہیں کیا۔ اس وقت کے علماء کرام نے جب اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی تو چند علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، اور کچھ کو قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب دوسرے بعض علماء کرام نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ گوشہ نشین ہو جائیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، لیکن حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ آپ نے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا، نہ آپ ڈرے، نہ آپ جھجکے، بلکہ آپ نے اعلانیہ طور پر بادشاہ کے باتوں کے خلاف آپ نے فتویٰ صادر فرمایا، اور اعلانیہ طور پر آپ نے یہ بات واضح کی دین اسلام اس طرح کی دین کے کوئی جواز نہیں نکالتا، اور دین اسلام کے اندر ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے کہ مسلمان اور ہندو آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ اور آپ نے واضح فرمایا کہ مسلمان اور ہندو کسی طریقے سے آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جناب بار بار اس بات کو مختلف علاقوں کے اندر پھیلایا، جس کی وجہ سے آپ کو اس وقت کے بادشاہ نے جیل کے اندر، قلعے کے اندر قید کر دیا، لیکن وہاں بھی آپ نے جناب تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے مریدین، آپ کے شاگرد وہاں پر آپ کو خط لکھتے اور اپنے مقصد وہاں پر پیش کرتے، اور اپنے مقصد کے مطابق آپ سے جواب حاصل کر لیتے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کی جوانی کا پورا دور اور عمر کا ایک بڑا حصہ آپ کا اسی جیل کے اندر گزرا۔ جب اکبر مر گیا اور اس کا بیٹا جہانگیر تخت پر بیٹھا تو کچھ بہادر درباریوں کو سمجھانے بجھانے سے اور کچھ علماء اہل سنت کے سمجھانے سے بالآخر اس نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل سے رہائی دلوائی، اور حضرت مجدد کو اپنے دربار کے اندر حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔
آپ جب جہانگیر کے دربار میں گئے تو اس وقت یہ ایک قبیح رسم بھی شہنشاہ اکبر نے جاری کر دی تھی کہ جو دربار میں آئے گا تو اس معاذ اللہ استغفر اللہ بادشاہ کو سجدہ کرے گا۔ حضرت مجدد دربار میں گئے، آپ نے جہانگیر کو سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے حضرت مجدد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا سوچا، لیکن پھر درباریوں کے سمجھانے اس نے کارروائی چھوڑ دی۔ آپ نے اور آپ کے خلفاء نے جہانگیر کو بہت سمجھایا، اس کے عقائد کی، اس کے عمل کی بڑی اصلاح فرمائی، یہاں تک کہ وہ نئے سرے سے اسلام قبول کر لیا اس نے اور دائرہ اسلام میں دوبارہ داخل ہو گیا، اور اس نے اسلامی شعار اپنانے کا حکم فرمایا۔ گائے کے ذبیحے پر پابندی ختم کر دی گئی، مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان اس طرح کی معاشرت کو ناجائز قرار دے دیا گیا، اور شراب کے اوپر پابندی لگا دی گئی، غرض کے تمام غلط رسومات کا خاتمہ ہوا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کی عمر کا آخری حصہ تھا جب آپ کو جیل سے رہائی ملی۔ آپ اس واقعے کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہے اور 1034 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ نے دنیا سے جاتے جاتے بھی لوگوں کے لیے علوم و معارف کا ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑا۔ حضرت مجدد کے روحانی سلسلوں پر اگر نگاہ کی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمائی، اور سلسلہ قادریہ کے اندر بھی آپ کو خلافت بھی حاصل ہوئی۔ حضرت شیخ کمال الدین کیتھیلی اور حضرت سکندر کیتھیلی کی جانب سے آپ کو فیض حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد جب آپ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کا طور طریقہ دیکھا، اور ان کے بعد وہاں مزید معارف اور حکمتیں آپ کے اوپر کھلیں، تو آپ نے ان کے ساتھ اپنی نسبت کا تعلق جوڑا، اور یوں کر کے سلسلہ نقشبندیہ کے آپ امام قرار پائے، اور آپ دنیا اسلام کے اندر ایک واحد مجدد ہیں جن کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کو اس کے بعد فروغ دیا، اور سلسلہ نقشبندیہ کی آپ نے ترویج فرمائی۔ آپ کے صاحبزادگان، آپ کے خلفاء سلسلہ نقشبندیہ کے اندر آپ سے فیض حاصل کرتے رہے، اور بڑے بڑے علماء کرام، یہاں تک کہ علامہ شامی جن کی فتاوی شامی مشہور ہے، وہ بھی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سے فیض یافتہ ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ ہندوستان میں شروع ہونے والے سلسلوں میں ایک واحد سلسلہ ہے جو ہندوستان سے باہر نکلا اور عرب و عجم کے اندر سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا کارنامہ چونکہ سب سے بڑا یہی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائی، تو اس وجہ سے ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کو 11ویں صدی ہجری کا مجدد تسلیم کیا گیا، اور آپ کو یہ لقب دینے والے اپنے وقت کے مشہور عالم دین حضرت علامہ عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ سے بیعت بھی ہوئے، مرید بھی ہوئے، اور آپ کی شاگردی بھی انہوں نے اختیار کی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں پر اگر نگاہ کی جائے تو آپ نے کتابوں تو ویسے بہت ساری تصنیف فرمائی، لیکن سب سے بڑا علم اور معرفت کا خزانہ جو آپ نے چھوڑا اپنے پیچھے، وہ مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہے۔ مکتوبات امام ربانی ان خطوط کا مجموعہ ہے جو آپ سے نسبت رکھنے والے، آپ سے تعلق رکھنے والے محبین آپ کو خط لکھ کر سوالات پوچھتے رہے اور آپ ان کے جوابات دیتے رہے۔ آپ نے دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے تو صرف اس کے اندر جواب تحریر فرمایا، لیکن جب ہم ان مکتوبات کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر علوم و فنون کا ایک ایسا عظیم سمندر ٹھانٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے جس کی مثال ہمیں اور کہیں نہیں ملتی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تمام علوم و معارف آپ نے جیل کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائے، اور بغیر کسی کتاب کی مدد کے آپ نے یہ تمام باتیں، اتنی گہری باتیں آپ نے تحریر فرمائی کہ ان کو پڑھ کے آج کا انسان حیران ہوتا ہے کہ جب جیل کے اندر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں تھی تو آپ نے کس طرح سے اتنے معارف اور حقائق لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیے۔ آپ نے اس کے اندر علم تصوف کو بھی بیان فرمایا، راہ سلوک کے اندر کیسے انسان کو آگے بڑھنا ہے وہ بھی بیان فرمایا، شریعت کی بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غلط عقائد کی، غلط رسومات کی تردید بھی آپ نے ان مکتوبات کے اندر بیان فرمائی۔ آپ کے مکتوبات آج 3 جلدوں کے اندر دنیا اسلام کے اندر موجود ہیں، اور ان مکتوبات کا عربی اور اردو دونوں زبانوں کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال 1034 ہجری کے اندر ہوا، اور آپ کا مزار پر انوار ہندوستان کے مشہور شہر سر ہند کے اندر واقع ہے، اور بڑا عظیم الشان آپ کی مزار شریف کی عمارت ہے، بڑا عظیم الشان آپ کا مزار شریف کا گنبد ہے، اور بڑے بڑے لوگ آپ سے آپ کے وصال کے بعد بھی فیض یافتہ ہوئے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام ولایت عطا فرمایا تھا، آپ نے اس مکتوبات کے اندر جا بجا اس کا اظہار فرمایا، اور اپنے آخری مکتوب کے اندر آپ ایک بات اور بھی واضح فرماتے ہیں کہ جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ممالک کے اندر نائبین ہیں، وہ بھی اس علاقے ہندوستان کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور آپ نے اس بات کی جانب اشارتاً اپنے آخری مکتوبات جو ہیں ان کے اندر بیان فرمایا ہے
تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ خود بھی اولیاء کرام کے عقیدت مند تھے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑا آپ عقیدت فرماتے تھے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا انتقال بھی سفر کے مہینے میں ہوا، اور اسی سفر کے مہینے میں آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ دنیا اسلام کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کہ آج اگر ہمارے سامنے موجود ہے تو بلا شبہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ سلسلہ نقشبندیہ کی آج کے دور میں موجودہ بہاریں حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دم سے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مجدد کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔